دی نہیں میں پیاداں جیسی میرے امام دی گناہ دے بارے چ پالیسی آئی ایسی کسے دی نہیں میں پھر پیاداں کسے دی نہیں میں دلیل دینا صحابہ کرام سارے بیٹھے ہیں طرفین دے وڈے صحابہ برادران اہل سنت نوید پیر برادران اہل سنت دے بھی وڈے صحابہ اور جڑے ساڈی طرف معتبر نے سلمان مقداد ابو ذر عمار سارے بیٹھے ہیں تے نبی پاک فرمایا ہے میرے صحابہ باری باری بتاؤ جب تم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو کیا کرو گے کسی آکھیا میں اے کرساں کسی آکھیا میں اے کرساں کسی آکھیا میں اے کرساں کسی آکھیا اے کسی آکھیا اے گل ٹردی جناب عمر ابن خطاب تک پہنچی تو انہاں نبی پاک فرمایا اے خطاب کے بیٹے تم بتاؤ جب تم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو گے تو کیا کرو گے نظر اللہ نے عز حسین میری گل نہ ضائع کریا ہے گل سمجھیا تو انہاں دا جواب پہلے سنیا پھر علی دا جواب سنیا انہاں فرمایا سرکار ہے جڑا میرا درہ ہے نا پیو لگا جی اگلی واری گناہ کر جاوے میں پال ایسا لمحیاں دے مار سا اینج با گناہ تو توبہ ہو جاسی تے اگلی واری سوچ سی بھی نہیں پھر پتہ لگے نا میں تمہارے نوکر نبی فرمایا عمر تم بیٹھ جاؤ علی تم بتاؤ کہ تم کیا کرو گے قسم پیدا کرن علی ذات دی زہرا دا شوہر پگلا کے مصطفیٰ دے پیراں تے رکھ کے آدھا ہے علی کسی کو اگر سر عام گناہ کرتے دیکھے گا تو اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دے گا علی عادل امام علی منصف امام حضرت علی ابن ابی طالب دے جڑی سر تے ضرب لگی ہے اس دے بنیادی عوامل چوں علی دا عدل ہے امام حسن علیہ السلام فرمایا کہ میرے بابا کو ان کے عدل کی وجہ سے علی اپنے دور بندے آج ٹی وی تے بیٹھ کے بکواس کر دیں بھائی علی ابن ابی طالب نے جب خلافت کو سنبھالا تو گورنر علی معزول کیتے تھے فلانے بندے علی پورا حکومت سٹرکچر ہی علی چینج کر دیتا تے علی من پسند بندے لائے اور بے وقوفہ علی من پسند نہیں لائے علی منصب دے اہل بندے لائے من پسند بندے وہ لگاتا ہے جن کو کرسیوں کے لالچ ہوتے ہیں اور بھلا اس کو خلافت سے کیا غرض ہے جس نے خدا بننے سے انکار کر دیا حضرت علی ابن ابی طالب نو کرسی نال کی لگے کرسی ہو علی تب بھی علی ہے شیعہ میری توارے نال گل لے پلے اٹھا لے میرے ہاتھ زیارت ناہیہ المقدسہ ہے اے میں ہاتھ رکھ کے پیادا کو شیعہ نہ بولیا تو دکھ لگے گا اگر کرسی اتنی ہی مضبوط تھی تو کرسی والے مسئلہ پوچھنے علی کے پاس کیوں آتا حضرت علی ابن ابی طالب دا تفکر حضرت علی ابن ابی طالب دا تدبر علی تے اتنا بڑا عالم ہے جڑا کوفے تو باہر ایک کھو آئی امیر المومنین اس کھو دے کنارے جا کے بہ جاندیاں نے انج ہاتھ رکھ دیاں کھو وچ ویکھ کے آدیاں زمانے نہیں پہچانے علی کون ہے تو سن میں کون کہ جو میرے سینے میں علم ہے تم سنو اس زمانے میں کی دساں بے باب مدینہ العلم کیا ہے صاحبان گرامی قادر محبان محمد وال محمد کائنات نو کھلانا لگا رہی مولوی امیر ان سمجھتا ہے جو سٹور بھرے ہوئے ہوئے تے آٹا بلیک فروخت کردہ ہو یہ سٹور کرنا لگا رہا نہیں کیونکہ انہاں سٹور کرن دی ضرورت نہیں ایک کائنات دے وہ نوابن جڑے پتھر دے پہاڑ نو آکھے نا کہ ہو جا تو وہ سونے کا ہو جاتا تھا نہیں ایڈی مجلس تو بعد ایڈا ڈھلا نعرہ وارد ہے نہیں میں تو آسان کر دینا امیر مالک فرمایا کہ اگر میں اس پہاڑ کو کہوں اگر کہوں آکھیا نہیں میں جو میں تو نہ کہنا کہ اگر میں آپ کو اگلا جملہ سناؤں تو مجھے ڈر ہے کہ آپ چپ ہو جائیں گے تو میں جملہ سنایا تو نہیں نا تو تسی چپ ہو گئے ہو
سنایا تو نہیں نا؟ ٹھیک اجے جملہ آگے ٹھیک اسی طرح مالک فرمایا کہ اگر میں اس پہاڑ کو کہوں تو یہ سونے کا ہو جائے، اور وہ پہاڑ سونے کا۔ مالک ٹردے ٹردے پہاڑ کو لائے تو دی آخری چٹان تے این کر کے آدن میں نے ابھی کہا نہیں تھا، میں نے لفظ اگر استعمال کیا کہ اگر میں کہوں تو ہو جائے، تو تم میرے کہنے سے پہلے کیوں ہو گئے؟ پہاڑ جو جواب آیا آپ نے کہا ہو جائے، تو اس بدبخت نے سوچا کیسے؟ تو میں نے ہو کے بتایا ایسے۔ صاحبان گرامی قادر محبان محمد والے محمد موالیان حیدر کرار، ترے چیزاں کٹھیاں تو ان کی دوں نہیں ملن گیا۔ ترے سے دیتے نا رمضان دے خدا، برکت، رحمت، مغفرت، یہ ترے چیزاں تو ان کٹھیاں نہیں لگ دیا۔ یہ پیکیج ہے جناب 10 دن دا، بہت خوبصورت لفظ ہے۔ 10 دن پھر 10 دن پھر 10 دن، میں کائنات پوری چوں 4 دیواری تو ان لب دینا جتھے ترے چیزاں کٹھیاں لب دیا۔ اگر تم رحمت، برکت اور مغفرت اس کی بارگاہ سے 1000 گنا زیادہ لینا چاہتے ہو تو مجلس امام حسین میں آ جائے۔ تمہارے ایک ایک قدم اور ایک ایک سانس پہ اور ایک ایک آنسو پہ اس کی بارگاہ سے رحمت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی۔ کائنات اتنا بلند ذکر خدا اور کسی عدہ بنایا ہی نہیں، کیونکہ اس دا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اور جتنا بلند ہو کہ یہ گھر نیزیاں تے چڑھ چڑھ کے دا ذکر کردہ رہا ہے، پھر اس بھی ذکر نو بلند ہی رکھنا ہے۔ ہر بندے نہ لڑیا کرو پلیاٹ بازار کھلو کہ مجلس یہ مجلس آئیاں دی ہے تو سن لے تو میں وہ نہیں آؤندہ تے خدا ذکر بلند رکھے ہوئے ہے، ہر بندے واسطے نہیں ہے ذکر۔ صاحبان گرامی قادر محبان محمد و آل محمد، سوچیا گیا باقاعدہ پلاننگ کیتی گئی بے علی ابن ابی طالب نو کس وقت مارے آ جائے اور کیڑی چیز دا حملہ کیتا جائے جڑی علی تے کاری ہوئے۔ پھر بدن امیر المومنین جو سارے زخمہ دا علی دا انج آکھو بھئی مطالعہ کیتا گیا، ویکھیا گیا کہ کیڑی جنگ کتھوں علی کتنا زخمی ہویا، او زخم ٹھیک ہویا کہ نہیں ہویا، او زخم، کیونکہ امام حسن خود فرمایا کہ میں نے اپنے بابا کو غسل دیتے ہوئے دیکھا کہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں تھی جس کا زخم میرے بابا کے بدن پہ نہیں تھا۔ زخم اسلام دیاں جنگاں پیچھے علی کھا دیتے وارث دین دے اور بنا لے نہیں، پتھر بازار چلی دیاں دھیاں کھا دے، عید علی دن پیو دا ماما چاہ کے رویاں علی دیاں دھیاں وارث اور بنا۔ پھر خبر پہنچی کہ حضرت علی ابن ابی طالب دے بدن اچنا ایک ایسی جگہ ہے جتھے علی نو ایک ایسا زخم ہے جدی تکلیف علی نو ہون بھی ہوندی۔ وہ کیڑا زخم ہے؟ وہ سر دا زخم۔ خندق دے میدان نے جن دشمن خدا کل کفر نہ لڑائی ہوئی نا امیر المومنین دی عامر نال، عامر کو جوان بندہ نا، امیر المومنین دا شباب آئی کو 23-24 سال دی مالک دی زندگی اسی زیادہ زیادہ، عمر آئی 98 سال دا، تے 1000 بندے نال پھر وہ کلا لڑدا آئی، تے کوئی نہیں جاندا۔ قرآن آتا ہے وہ وقت بھول گئے جب تم سر بھی نہ ہلاتے تھے کہ جیسے تمہارے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ زہرا دے شوہر تلوار لے کے گئے تے دوران لڑائی امیر المومنین نو ایتھے سر دے ایسے سیج عمر دی تلوار لگ گئی، پھر ایتھے پٹی آقا نامدار نے خود بنی، علی دیا تو منہ تو خون صاف کر کے تے رسول رو پہ دے، فرمایا یا رسول اللہ نہ رو، میں محفوظ ہاں۔ نبی فرمایا میں آج دے زخم نو نہیں رو رہے۔ فرمایا تسی کیڑے زخم نو رو رہے ہو؟ فرمایا جب ماہ رمضان کی 19 کو تمہارا سر پھر لہو میں رنگین ہو۔
اور طرفین چ حدیث موجود ہے، طرفین چ حدیث موجود ہے، شیعہ سنیہ چ موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دو مخلوقات چوں نا دو شخص بدبخت نے ملعون نے، یا علی ہے کو جس ناکہ سالے دے پیر کٹیا، تو یا علی یو جڑا تیریاں دھیاں یتیم کرے گا۔ اور عزاداران امام حسین علیہ السلام حضرت امیر المومنین دے قتل دے عوامل نے، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون تو خدا لعنت کرے، اے تے صرف کٹ پتلی ہے، اے تے صرف ایک گڑیا ہے، اے تے صرف اگے دا کم ہے، جڑیاں تاراں پچھے انگلی نال ہل رہی ہیں نا وہ ہاتھ شام ہے جا، جڑے پیچھے اس نو اگے کر کے تے پیچھے سارا کام کرانا لے عوامل نے نا، وہ کچھ بندے کوفہ ہی آن، کچھ بندے شام ہی آن، جنہاں پہلا نا شام والے تو بعد شام والا گورنر مصر عمر، اور اس تو بعد اگلا نام اگر کوفے جاکو اشس بن قیس کندی، اشس بن قیس کندی تو بعد وردان ملعون تو خدا دی لعنت ہوئے، وردان تو بعد قطامہ، عبد الرحمن کلا نہیں آیا، وردان دے نال آیا ہے، یہ دوویں سے پلاننگ ہے چاہ، وردان انہوں کڑنا آئی، وردان مسجد دروازے تو رکیا، عمر خود اگے گیا، عبد الرحمن خود اگے گیا۔ صاحبان گرامی قادر اشس بن قیس کندی کوفے امیر المومنین دا بہت بڑا دشمن ہویا، وہی شدت عدل، یہ گلاں اصل وچ روزمرہ دی مجلس وچ ہوندیاں نہیں، پھر کردی رویت پھر وقت بڑا طول ہو جائے گا، پھر قوم انہاں گلاں دی متحمل بھی نہیں، ذرا بینڈ زیادہ سنن دی عادی ہو، اس واسطے کوشش کیتی جاندی ہے ممبر دی طرف ذاکرین بھی پرنج کر دین بھائی مصائب دا خالی ماخذ بیان کیتا جائے، بنیادی عوامل تو ہٹ گئے، زیادہ ہٹ جائیں گے تو نہ بچیاں پتہ نہ لگے گا وہ ہویا کیا علی دے قتل وچ۔ ان گلوں بھی وقت دے کے سننا بھئی امیر المومنین جس اتنی بڑی کامیاب زندگی گزاری ہوئی ہے، آخر علی دی دشمنہ علی دی دشمنی کیوں نہیں چھوڑی؟ اور کیا ہے کہ علی کی دشمنی میں بھی اتنا اضافہ ہوا جتنا علی کی محبت میں اضافہ ہوا، نہ محبت علی مکرین تو نہ علی دے دشمن مکرین۔ سب تو پہلے امیر المومنین نے اس کو معزول کیتا، اور معزول کر کے امیر فرمایا تو تے منگڑ پنڑ والا ہے، تیرے کول اتنی زمین جائیداد جاگیر کدوں آ گئی، تیرے کول اتنے گھوڑے اتنے مال، جد نے اپنا کوئی ریکارڈ نہ دے سکیا تو امیر المومنین نے سارا مال ضبط کر کے بیت المال جمع کروایا، یہ اپنے مال دی ضبطگی دی وجہ تو علی دا دشمن آئی اشس بن قیس کندی۔ اور جد نہیں ہویا تو امیر المومنین مسجد کوفہ جدن اذان دین دیان اللہ اکبر، اپنے گھر دے مینار تے چڑھ جاندا، یس اپنے گھر دے اوتے پہ چھت تے مینار بنائے، مینار تے چڑھ کے امیر المومنین تے کوفہ وچ سب کو ختم کردا ہے۔ کائنات دے وڈے مظلوم دا نام علی ہے، جتنی دنیا چ علی نال بے وفائی ہوئی ہے اتنی کسے نال نہیں ہوئی، جتنا امت نے علی دا دل دکھایا اتنا کسے دا نہیں دکھایا، جتنا امت نے علی دیاں دھیاں ماریا اتنا کسے نہیں ہوئی۔ 17 رمضان زندگی دا آخری خطبہ امیر المومنین دے رہے ہیں، تے تھمے دے پچھوں جڑا پلر ہے نا تھم، یہ دے پچھوں ایک اکھ نال عبد الرحمن علی ویکھ رہے تے نظر علی دی گفتگو تے نہیں، علی دے سر تے اپنا زاویہ بنا رہے ہیں، تے امیر المومنین خطبہ روک کے فرمایا مرادی دے قبیلے دے نام اے عبد الرحمن مرادی، اس کہا جی مالک، میرے مولا فرمایا میں تیرا چنگا امام نہیں؟ واہ یا علی، ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی، میں تیرا چنگا امام نہیں؟ اس کہا مولا کی ہویا؟ امیر فرمایا اپنے ارادے تو باز رہے۔ اس کہا یا علی میرا غلط ارادہ کوئی نہیں۔ علی فرمایا خنجر لے چکے ہیں تو زہر بھی خرید لی گئی، میں علی ہوں، میں آنکھاں تے لوہا بولے، کتنی واری آگے گرم کر کے زہر ٹھنڈا کیتا ہی تو زہر دی پان لائی ہے، میں واریاں میں دس سکتا۔ بندے آنکھیں مالک ان ویکھو بازار تو رو پون دیو، کیوں رون دیو؟ فرمایا یہ میری موت چاہتا ہے، حتیٰ کہ علی اس کی زندگی چاہتا ہے۔ ساتھ مولا موت تو تے علی نہیں گھبراندا، پھر تسی انہوں ویکھ کے کیوں رون دیو؟ شیعہ چیخ نکلنی چاہیے دی تواری۔ علی خطبہ روک کے تے اپنی ابا نال آنسو صاف کر کے آدن میں موت تو نہیں ڈردا، میں روندا تاں عید نیڑے میں دھیاں جنگلاں وچ بلائیاں ہوئیاں۔ کوفے لیاؤ میں تمہارے آنکھیں تے دھیاں پردیس وچ بلا لیں۔
اور ہر یکم دا دن چڑھیا تو میرے مولا نے ہر افطاری نو تقسیم کیتا ہے، اے تیرے گھر اولاد وچ، اے توارے گھر، اے توارے گھر، اے توارے گھر، اے توارے گھر تے 18ویں روزے دی افطاری امیر المومنین، آج 17واں ہو گیا نا، کل والے دن دی افطاری امیر المومنین نے اپنی چھوٹی دھی دے گھر کی تھی۔ بی بی پاک نے افطاری تے رکھیاں آگے 4 چیزاں، نمک، کھجور، دودھ دا یا شربت دا گلاس تے جو دی روٹی۔ ہائے میرا زاہد امام دسترخوان ویکھ کے علی فرما رہے میرا پتر میں ایک چیز نال افطار کردا، علی دے دسترخوان تے کدی دوسری چیز نہیں آئی، تسی 4 رکھ دیتیاں، اے میری دھی میں اے نمک نال افطار کر لیا۔ بی بی پاک فرمائے بابا رجب، شعبان تے رمضان، بابا 3 مہینے ہو گئے تو روزے رکھ دیا، بابا میرا بابا تے فاتح خیبر ہے، بابا اے جڑا دودھ دا گلاس ہے نا بابا اے میرا دل ہے تسی پیو۔ میرے مالک نے ہی ویکھیا تو پاسے رکھ کے فرمایا نہیں میرا پتر اے میں نہ پیساں، میری سینڈ پھر چاہے بابا پیو نہ، دھی دے دل واسطے پیو۔ علی رو کے فرمایا اچھا انہوں کوئی نہ پیوے، ان میرا کر کے رکھو، سویرے میرا مہمان آ جائے گا۔ چیخ مار کے دھی پیو دے گل وچ بئی پا کے آدھی بابا جب مہمان آ بھی گیا تو اور بن جائے گا، شربت اور آ جائے گا۔ میرے مولا فرمایا مہمان میرا اتنا پیاسا ہوئے گا کہ جرا اور بڑھن دا انتظار۔ میں مجلس پڑھن آیا، میں تے تواڈے نال گل کردا، میں آیا تو میں بہت ساری سادات ریسیو کیتا اتنے تھلے جا کے، نوید بھائی تھلے کھڑے ہیں فون کر کے، میں نکلیا دے رابطے چ رہے، میں ممبر تے کھلوتا واللہ باللہ ماہ رمضان آئی تے میں رمضان روزے دی عزت دی وجہ تو انہاں خبر ہے بے دوویں ول روزے دار نے تے نہیں آکھیا کی کھاؤ گے کی پیو گے، بندا ہی نہیں۔ 11 مہینے پوچھنا تیرے تے لازم و ملزوم ہے، اس مہینے تو نہیں پوچھنا۔ یہ گل تین میں پتہ ہے، علی نے پتہ نہیں، علی نے خبر آئی وہ 19 رمضان دی سحری کر کے میں آیا، اس میں ضرب ماری ہے تے اجے پورا دن نہیں چڑھیا، قاتل پکڑیا گیا تے امیر المومنین فرما رہے ہیں میرے قاتل نو شربت پلاؤ۔ کیوں؟ ہائی بھی رمضان تے علی اپنے قاتل لگے شربت کیوں کیتا ہے؟ جدر انہاں اے عبد الرحمن ال شربت کیتا ہے تو اس منہ وہیں کر لیا ہے، شیعہ کتنی ایک حال کرو گے، جدر ادھر آیا تو سہیں کر لیا ہے، بندے آکھیا پیندا کیوں نہ ہے حرام زادیا تن علی آکھیا پیو سکا، یا علی میرا روزہ ہے۔ جنہاں سمجھ آئیے انہاں دی ہائے نکل آئی، امیر المومنین آسمان المو کر کے فرمایا مالک گواہ رہی علی نے یہودیاں نہیں ماریا، علی نے مسلمان۔ مالک گواہ رہی ہے نہ میرا قتل خیبر دے یہودیاں دے متھے مارنا آئی۔ میں کچھ لے قتل دا ارادہ کردہ ہے تو راہ فرار بھی تا نپدہ ہے نا کہ میں مار کے نکلنا کڑے پاسوں ہے۔ تاریخ چ نکلن دا رستہ انہاں شام والے آئے بنایا بھئی علی نے قتل کر ساں تے خیبر دیاں یہودیاں دے متھے مار دے ساں، بھئی بندے کوئی آئے خیبر چ علی تھوڑا مارے آئی انہاں، اسی تے علی دے محباں تے علی سارا سکا ہی، لڑائیاں اپنی جگہ علی سارا اپنا آئی، اسی علی نہ سے مار سکتے، خیبر دے یہودیاں مارے آئے۔ مگر جد نے ساکھیا نا میرا روزہ ہے، زینب دا بابا دا میرا اللہ گواہ رہی میں یہودیاں نہ ماریا، میں مسلمانہ مارے، میرا قاتل ایسا بھی نہیں، میرا قاتل تارک عبادات بھی نہیں، ایسا مسلمان نہیں عبد الرحمن جڑا عبادت دے نیڑے نہ جاندہ ہوئے، وڈا عبادت گزار ہے، عبادت گزار آئی تے اس دا روزہ آئی۔ شریفہ ہو جڑی ساری رات علی گزاری، علی بے چین گزاری، علی روندے ہی گزاری، علی ویڑے ویڑ ٹر دیا ناسمان الویک کے آدھے ہیں تو میں ستیاں کدی نہیں ویکھیا، ستا تو میں ایک رات ستا ہوں، وہ بھی میں رسول دی حفاظت وچ ستا، مگر یہ وہی رات ہے جس کا رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ادھی راتی علی اپنے حجرے وچ آئے تے دروازے تے دستک ہوئی تے علی پوچھیا کون؟ بابا میں تہاڈی پاک دا وارث حسن۔ علی فرمایا کیویں آئے ہو؟ بابا میں بڑا اوکھا جا خواب ویکھیا ہے۔ علی فرمایا کی ویکھیا ہی؟ فرمایا بابا میں ویکھیا خون دا دریا ہے وچ تیرا سار لڑیا جا رہے۔ علی مصلی تے بیٹھ کے فرمایا حسن اذان دا انتظار کرو تعبیر مل جائے گی، 19 دی اذان آنی ہے نا، حسن اذان دا انتظار کرو تعبیر مل، تھوڑی دیر بعد آواز کون؟
بابا پہلے امیر آئی اور میں غریب ہوں کیویں آئے بابا میں بھی خواب بڑا اوکھا جا ویکھیا فرمایا اذان دا انتظار کرو تعبیر مل جائے گی پھر آواز آیا دستو کوئی کون بابا میں عباس ہوں کیویں آئے بابا خواب ویکھیا اذان دا انتظار کرو پھر دستو کوئی کون چاچا میں عبداللہ ابن جعفر تیار ہاں تورا داماد حضرت امیر المومنین نے کنڈی کھول لیتی داماد دا ہاتھ نپ کے پیا دن تعبیر پوچھنا آیا اسا کہا جی چاچا تعبیر پوچھنا آیا فرمایا اذان دا انتظار کر عبداللہ انج موڑن تے امیر موڑے تے ہاتھ رکھ کے دن عبداللہ یہ تھوڑے دن نے تے اج کل کوفے دے بازاراں ٹریا کر اے کوفے دیاں تنگ گلیاں موڑ دربار بازار ویکھیا کر عبداللہ آدھا میں کائنات دے اشرف گھرانے چوہاں میں بے وقت بے موقع مالک بازار کیوں جاواں منہ تے پٹ کے علی آدن زخم نہ دکھا اینا بازاراں تیری غیرت ننگے سر رل جانا ویکھیا کر عبداللہ کتھے تیریاں دھیاں کتھے تیری اولاد کتھے تیری میں تیری ہائے دا رین قربان کر آپ رونا ہی آپ گریا کرنا ہی میں نہ آکھنا رونا ہے اپنی عاقبت لئی بی بی تے کوئی آسان عزاداران امام حسین علیہ السلام تھوڑی دیر بعد پھر دستو کوئی ہے ہون کونو بابا میں محمد حنفیاں بڑا اوکھا خواب بڑا ڈراکلا خواب فرمایا آزان دا انتظار کرو پھر دروازے تے دستو کوئی پوچھیا کون جواب نہیں آیا علی فرمایا من انت علی الباب کوئی جواب نہیں آیا تیسری واری علی فرمایا بولو میں علی بن کے حکم دے رہے ہیں ہولے ہولے بہن آئے بابا پہلے پتر آیا نہیں میں تیری دھی آئی کھڑی دھیاں لے ڈھا مار کے علی رونا ہے تے رو کے آدھے ادھن آئی ہیں جدن بابے دا آخری ویلا آگے ہتھ نب کے دھی دا مسلح تے بہا کے امیر المومنین نے فرمایا میرا لال کیویں آنا ہویا بابا میں بڑا اوکھا خواب ویکھیا ہے میری امن پاسے دے درد بھلے ہوئے علی فرمایا آزان دا انتظار کرو سحری کر کے علی نکلن لگے تے علی اپنے پتران تقسیم کیتا ہے کسے پتر نو علی آکھیا تو فلان جگہ تے نماز پڑھ کسے نے علی آکھیا تو مسجد سہلہ اچ نماز پڑھ کسے نے علی آکھیا تو مسجد حنانہ اچ نماز پڑھ کسے نے علی آکھیا جڑی مسجد کربلا دے راہ تے فوجی چھاونی کولے تو اوتھے نماز پڑھ سارے پتران علی تقسیم کیتا تے عباس آدھے بابا میں تواڈے نال نماز پڑھاں فرمایا نہیں غازی تو بہناں دے سامنے نماز پڑھ آنسو توارے آ گئے میرا ذریعہ نجات ہو گیا میں ان دو وین کردہ تابوت ہے نا میں پھر تابوت دی بھی برآمدگی تو تابوت ماتم میں چاہے گا پل لینے ہو نا پھر علی دیاں دھیاں تو انہوں نے بابے دا ماتم پل لینے ہو آواز تھوڑا جا کھولنا جی کون علمین سہارا دینا وقت افطار نزدیک ہے ذرا ہمت آ جائے وین کر لئیے عزاداران امام مظلوم شریفہ ولی ٹریا بدخان علی دی دامن چاہ چونچ نپ کے علی دی بدخان چیخہ پکار کی تھی امیر بدخان تو چونچ تو ہیں اپنی دامن چھڑان دے آئے تے رو کے آ دیا نہ روکو آج دو سجدہ علی مسجدی چی دینا حتیٰ کہ علی دی آباد دروازے دی کنڈی نال اڑ گئی امیر المومنین نے چھڑائی تے علی لوہے نو آکھیا آج نہ روک علی نو آج علی جان دے آج علی نو رک دا ایک روایت ہے کہ میرے مولا دے گھر دا دروازہ بند ہو گیا کھل دا ہی نہیں پھر میرے مولا نے زور لا کے دروازہ کھول کے امیر المومنین ٹر پہ دھی پچھو روندی آئی ہے دھی آکھے بابا کیوں شور ہے کیوں چیخو پکار ہے فرمایا سارے آدھن آج دا سجدہ دھیاں کھول دے بابا دے لو فرمایا نہیں تو سارے جڑا خواب ویکھیا نا وہ دی تعبیر مسجد ہی چونی ہے تو علی مسجد ہی ضرور جائے گا حضرت امیر المومنین مسجد ستے ہوئے بندیاں جگایا ہے تو چوتھے بندے تے علی پہنچے تے صفحہ وچ عبد الرحمن پٹھا لیٹے ہوئے امیر المومنین نے فرمایا جاگ نماز دا ویلا تو اپنا کم کر میں اپنا کم کر گلدستہ اذان تے علی آئے پہلا کلمہ علی اذان دا کھیا ہے اللہ اکبر پلیٹا لیاؤ زمین ہلیے آسمان ہلیا ہے علی دی دی دا وین آئے کلثوم بھاجا انج لگدا ہے بابا روندہ بھی ہے بابا اذان بھی دیندہ ہے انج لگدا ہے بابا زندگی دی آخری اذان پہ دیندہ ہے اذان وجدی آئیے درو دیوار کوفہ دے حل دے
شیعہ اذان ود دی آئیے جنت زلزلہ آیا ہے اذان علی دی بلند ہوں دی آئیے حوران دے وال کھل دے آئے ہر اذان دے کلمے نال مسجد دے در و دیوار ہلن لگ پہ علی اذان تو بعد نماز شروع کیتی ہے اللہ اکبر علی اذان تو بعد نماز دی پہلی رکعت مکمل کرا کے اٹھیا ہے دوسری رکعت دا پہلا سجدہ علی پہلی وریا کیا ہے سبحان اللہ عبد الرحمن صفہ میں چوٹ پہ آئے علی دوجی وریا کیا ہے سبحان اللہ اس زینب دی یتیمی دا سامان کڑیا ہے کوئی ہائے کرنا لالی تیسری تسبیح پیا دیا ہے اس دعا ہتھا نال ضرب مارے میرے علوے دے آوے آئے ضرب دا لگنا علی دا سارے انج کھلیا ہے جویں کاری اگے قرآن چوتھے آسمان تو جبرائیل دوین آئے قد قتلا امیر آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے ہائے کرنا لا خدا تورا ماتم قبول کرے او سر دا پرسا کرنا لے آزادارو قد قتلا امیر المومنین ملائکہ میرے گل لگا میرا استاد مارے ملائکہ میرے گل لگا مومنہ دا امیر مارے مرحبا 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 بلند ہائے کرنا لے بلند گریا کرنا لے مولانا محمد اسماعیل دا جملہ ہے او پڑھ دے ہو دے آئے نجے علی دیاں دیاں سہری دے برتن کٹھے نان کیتے یا جبرائیل دا سدھا وین آلیہ دے وہڑے وچایا ہے آلیہ دے وال کھل گئے حقل مار کے آدھی عید بھی آگئی ہے یتیمی بھی مرحبا 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 شیعہ بندہ میں ماتم دی دعوت دے رہے ہیں شیعہ بندہ شیعہ ماں دی جھولی اچ پلیا ہر شیعہ میرے مولا دے غم سینے تھے ایک وری ہاتھ ضرور مارے مسلح خون نال رنگین ہے علین نپنستے اگے آگئے میرے مولا پچھے مو کر کے آدن تقدم یا بنیا حسن من چھوڑ پہلے نماز پڑھا پیو تڑپ دا پیا ہے پتر پیادا ہے سبحان ربی العلا و بحمد ہی اجے نماز نائی مکی عبد الرحمن دے گریبان اچ غازی ہاتھ پایا ہویا ہے علی دیا پیراتے سٹیا ہے آدھے بولو حرام زادیا پردیس اچ زینب دے وال کیوں کھلائے نے سیدہ دے عباس میرے قاتل نو چھوڑ میرے گھر دا دروازہ پانے کر او نہیں شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے غازیہ دے کیوں بابا سیدہ دے جبرائیل میرے قتل دا اعلان کر دیتا ہے جلدی دروازہ بند کر متا زینب بائے ہائے آ جاوے میں جیندہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا سیدہ زہرا میرا مولا تیریاں دھیاں دی یتیمی دیا راتا میرا مولا تیریاں دھیاں دی یتیمی دیا راتا اے جتنے عزادار ہائے کر رہے ہیں انہوں نے ایک وریو جاوے کھا جتھے قاتل ذرہ بماریا اور جتھے دھیاں دیا ہیں بابا یتیمی کان بلایا مرحبا 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 ہائے کرن والے میرے مولا فرمایا عباس جا میری دین واق میری امانت دے میرا مہمان آ گیا ہے ایک وری میں نے وکھیا ہے ایک وری میں نے وکھیا ہے عباس دے ہاتھ تے شربت دا جاما آدھے مولا اے لاؤ میرے مولا فرمایا میں نہیں پینا میرے قاتل نو پیواؤ اگر میں سمجھا لیا
تائیں گھر بھی رونا ہے، او عزادارا میری ذاکری نہیں ہے، دکھ اتنا بڑا ہے۔ میرے مولا فرمایا میرے پتران چو کون پیوائے گا؟ حسن دے چہرے تے نظر پئیے، تو نہ پیوا، حسین تو بھی نہ پیوا، حنفیہ تو بھی نہ پیوا، جعفر تو بھی نہ پیوا، آن تو نہ پیوا۔ عباس دے چہرے تے موت دی زر دیا، جلال نال غازی دے ہاتھ پہ کم دیا، سیدہ دے عباس جا تو پیوا، تیرا ماتم آیا ہے، غازی دی پاگل ہے گئی ہے، آدھے راج راج پی اور زینب یتیم۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، کدی نہ رویں عزادارا، اس غم دے سوا کدی نہ رویں۔ ایک واری نظر اللہ نے آزے حسین، ایک واری میں نے ویکھو ہر بندہ جملہ ویکھن نال تعلق رکھدا ہے۔ ایک چادرہ، ایک چادرہ، چادر یا مسلح یا علی دا مسلح یا ایک چادر منگائی گئی، اتے میرے مولان بہایا گیا، چادر دے چار کونے پتران نے نہ پلائے، یا علی کہ علی نو اٹھایا گیا، او شیعہ نہیں جڑا سار پیارا کر جائے، علی مسجد تو باہر لے آئے گئے، علی آدن بولو میں نے کہیں چاہیا ہے، پہلا اس کونے جو وین آئے بابا میں تیرا حسنہ، ایتھو وین آئے بابا میں تیرا حنفیہ، ایتھو وین آئے بابا میں تیرا عباسہ، ایتھو وین آئے بابا میں حسینہ۔ سیدہ دائے ہر کوئی چاہے، حسین نہ چاہے، آدھا کیوں نہ چاہاں، غریب رو کے آدھائے تائیں اکبر چاہنا ہے، ویچ کاربال دے۔ ایک جملہ آنکھاں یا برامگی کرا دیا، کرو ہاتھ دا اشارہ، کرو ہاتھ دا اشارہ، پڑھ لواں ایک جملہ یا برامگی کرا دیا، ایک واری ہاتھ ویکھاؤ جنہ گھر آتے علم لگے ہوئے، جڑے غازی دا نہ کرو میں نے ہاتھ ویکھا، پورا مجمع میں نے ہاتھ ویکھا ہے، میں ہاتھ سارے آن دے ویکھ لائے، میرے نال وعدہ کر وین میں پڑھ دا، سیر تے ماتم دا پرسا، علی آدن کی دے لے جا رہے ہو، پتر آدن گھار چلے علی آدن گھار نہ لے جاؤ، میں نے کوفے دے بازار لے جاؤ، انہا کوفے علیہ نال کوئی گل کر دا، پتر بازار لے آئے، علی آدن کوفے علیہ میں نے ضرب لگی ہوئی ہے، میں پتر ہٹا لائے، تلوار میرے کول نہیں ہے، آج میں کلہ میرے نال وعدہ کرو، جتنا مارنا ہے من مارو، میری زینب نو نا متہیا بازار ہوئے، رو رو کے آدھی ہوئے نہ مارو، او لوگا علی نو ضرب کھا گئی، جنازہ علی دا اٹھیا، جبرائیل اعلان کیتا ہے جو ویچ کوفہ دے موک گئی ہے، زینب دی پہ کیے ہائے آسے، او لگی ذرا بھی علی دے، ہائے سارے اقدستے تھئی کل کہنا تھی اداسے، او زخمی پیونو جائیاں دے سرور دے پا نواسے، او ودا نال دیوارا ہائے ٹکرا مارے، جے کو آدن لو کہ عباسے، ہر شیعہ سیر تے ہاتھ رکھے، علی دا جنازہ ہے، تائیں تمہیں پیادہ ہر دھی دے دل دی، آسو ہوندی پئی عید فطر دی، ہائے آندی میں جو کچھ منگسا، میں کنڈے سی بابا، یا رسم ہے کل دنیا دی، میں صدق حسین دیا بھینا تو رہی عید دا دیئے، کورلان دی چا سرخ یا ماما، چا سرخ یا ماما،